ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بہت پیارے ہمیں پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا رشتہ بحیثیت مسلمان، میرا اور آپ کا تعلق بحیثیت پاکستانی، اور میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا بحیثیت ہومیوپیتھی. اور آج کیونکہ ہم ہومیوپیتھی کی نسبت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہومیوپیتھی کی باتیں کرنی ہیں اور ہومیوپیتھی کے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آسانیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں. مجھ سے بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کا راز کیا ہے، آپ کی اچھی پریکٹس اس کا سبب کیا ہے. سچی اس کا جتنا شکر ادا کرنا ہے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جو میں نے سمجھا، جو میں اپنے 30 سال پیچھے دیکھتا ہوں، تو میں نے ایک کام ضرور، میں نے ہومیوپیتھی سے عشق ضرور کیا. اور یہ سارا کچھ اب 25-30 پیشنٹ ہیں صرف ایک سال سے. پہلے بچوں کی دعائیں باہر سے لیا کرتے تھے، اب ان کے بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی کسی اور کے پاس جانے کی. گھر کی دعائیں بھی اپنے کلینک سے چلتی ہیں اور مریض ٹھیک بھی ہوتے ہیں. وہ راز آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. ایک راز تو بتا دیا کہ 2 بجے کے بعد نیند نہ آئے، مطالعہ ہو. یہ تو پہلا راز ہے. مطالعہ کس چیز کا کرنا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے میں کیا کروں. میں نے کہا جی کاغذ قلم نکالیں، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند کتابیں بتا دیتا ہوں جس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور ایک ترتیب بھی بتا دوں. وہ آپ بھی لکھ لیں تو اچھا لگے گا مجھے، اور بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور آنے والے 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ انشاءاللہ اس مقام پہ ہوں گے کہ آپ کو اندر کی دنیا کہے گی کہ میں بدل چکا ہوں. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ صرف مطالعہ ہی کرنا ہوگا. ڈاکٹر عابد حسین سرگودر ہے، انہوں نے 4 کتابیں لکھی اور میرے ہر کلینک پہ موجود ہوتی ہیں. میں اکثر جس دوست کے پاس بھی جاتا ہوں وہ گائیڈ تو ضرور ہوتی ہے، مٹیریا میڈیکا بھی ضروری ہوتا ہے. کینٹ پاکٹ مٹیریا میڈیکا ڈاکٹر عابد حسین. لیکن سرگودے والے اور بھی بہت سارے عابد صاحب ہیں جنہوں نے یہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور کینٹ ہومیوپیتھی کے راز، کینٹ پاکٹ مٹیریا میڈیکا، کینٹ ہومیوپیتھک گائیڈ اور ہومیوپیتھی کی پہلی کتاب، یہ 4 کتابیں ہیں. اور جو میں نے ہدایات دی تھی منور صاحب کو وہ بات بھی کر دیتا ہوں. میں نے کہا 15 مرتبہ مٹیریا میڈیکا کو پڑھنا ہے، اور جب 15 مرتبہ پڑھ لیں اسے ایک شمار کرنا ہے کہ میں نے 1 مرتبہ پڑھ دیا ہے. 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور 15 کو 1 گننا ہے کہ میں نے 1 مرتبہ پڑھا ہے. کیا میرے ساتھی ایسا کریں گے؟ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ 10 مرتبہ گائیڈ پڑھ لینا. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے پاس آ گئے، میں ساتھ ان کی کہانی ساتھ کیونکہ کامیابی کی کہانی ہے، بات کرنی چاہیے اس پہ. جی ڈاکٹر صاحب میں نے وہ 15 مرتبہ مٹیریا میڈیکا پڑھ لیا، اب کیا کرنا؟ میں نے کہا جب 10 مرتبہ گائیڈ کو پڑھ لیں. پھر آگے جی 10 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا 1 مرتبہ ہومیوپیتھی کے راز پڑھ لیں اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھار پڑھ دیا کریں. اور اسی طرح جو ہومیوپیتھی کی پہلی کتاب ہے اسے بھی 1 آدھ مرتبہ اپنی نظروں سے گزار دیں. آپ یہ کریں کہ ڈاکٹر فتح شیخ کی لکھی ہوئی کتاب جوہر ہومیوپیتھی کو 3 مرتبہ وہ پڑھ لیں اور 1 آدھ مرتبہ روح ہومیوپیتھی بھی پڑھ لیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بھی پڑھ لیجیے. جو شخص رات کے 1 اور 2 بجے تک پڑھتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ایک دن میں کتنی بار پڑھتا ہوگا کتاب.
اس کے بعد میں نے کہا جی ایلن کی نوٹس 3 4 5 مرتبہ کم از کم اسے بھی پڑھنا آپ پہ فرض ہے. کہ جی ایسا ہی ہو. ایلن کی نوٹس. ایلن کی نوٹس کے بعد اگلی کتاب ہوگی نیش لیڈرز. اور یہ نیش لیڈرز سال میں 2 مرتبہ اگر آپ پڑھتے رہیں لوگ آپ پہ رش کریں گے کہ یار فلاں ہومیوپیتھ بہت کام ہے. آپ جن لوگوں پہ رش کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہومیوپیتھ ہے اور ہومیوپیتھی کو بڑا سمجھتا ہے, لوگ آپ کے اوپر رش کیا کریں گے. یہ وہ کتابیں ہیں جن کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ساتھ ساتھ مطلب بقیہ مٹیریل میڈیکل فورت ہے, کاشی رام آئی ہے, اسے نظر انداز. لیکن یہ ابتدا ہے, آغاز یہاں سے ہوگا. اقبال نے کہا تھا نا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. پھر مریضوں سے پیسے بھی مقبول ہی ہیں, اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہی کریں. ہمدردی اس لحاظ سے ہو خدمت کا جو ایک تصور ہے وہ برقرار ہے. رسول جب آپ یہ کتابیں اچھے انداز میں پڑھ لیں گے تو یقین جانیے پھر آپ کو ایک سمت مل جائے گی, ایک راستہ مل جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کی بجائے آپ کے پاس اتنا مواد ہوگا کہ مریض آئے گا دوائی تجویز کرنا مشکل نہیں رہے گا. وہ کیسے مشکل نہیں رہے گا؟ اس اتوار کو میرے پاس ڈاکٹر منور صاحب ہے, یہ بھی میں نے ڈاکٹر کاشف صاحب سے راستے میں ڈسکس کیا ہے. پیشنٹ بیٹھا, میں نے کوئی سوال کیا تو مجھے کہنے لگے سر جی گستاخی نہ ہوئے تو پہلے دیکھو میں سلینیم کا کیس نہیں چہرہ دسی ہے. اگر بار بار سردی میں بچہ متاثر ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ہفتہ وار دیتے ہیں, بچہ دانے کی طرف نہیں جائے گا. اگر اگلے سال سے تکلیف نہیں ہو ہے تو مشکل آسان ہے. نزلہ زکام اور کھانسی مریض کہتا ہے کہ 2 4 دن سے یہ ہوا, جسٹیشیا دینے کا بلا علامت دینا. مریض کو خشک کھانسی ہے, خشک کھانسی مینتھا 30 میں بلا علامت دے دیں, 5 6 خوراک صبح کا بلا علامت, کوئی ضرورت نہیں علامت نہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کی آسانی کرتا ہوں. ریفلیکسس بلا علامت دیں, مینتھا بلا علامت دیں, جسٹیشیا بلا علامت. آرسینک جیسے کیا نام اس کا سباڈیا, موسم کے حوالے سے بات کریں, ناک بند ہو گئی, یوں ہی سردی ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, ناک بند ہو جاتی ہے. اس میں کون سے کرتا ہے؟ نفس نکا, پیٹ خراب ہے تو نفس نکا, کبھی وہ بند کبھی وہ بند, مواد نہیں آ رہا کچھ زبان کی بات ہے. یوں ہی ٹھنڈی ہوا لگی ہے اور مریض ہوا سے احساس ہے.